لفظ کی دو اقسام ہیں: کلمہ مہمل۔ آج ہم جس ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں وہ لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا، آج لفظ بنتا کیسے ہے یہ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ کی اقسام۔ لفظ کی جو اقسام ہیں وہ لفظ کی دو اقسام ہیں، یعنی دو قسمیں ہیں لفظ کی، جن سے جو ہے نا لفظ بنتا ہے، بامعنی بھی اور بے معنی۔ نمبر 1 پہ ہے کلمہ اور نمبر 2 مہمل۔ اب کلمہ کیا ہے، مہمل کیا ہے، یہ میں آپ کو بھی آگے بتاتی ہوں۔ کلمہ کلمہ جو ہے وہ ایسا بامعنی لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا بامعنی لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں جو بامعنی لفظ ہوتے ہیں نا ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ جو کچھ نہ کچھ معنی دیتا ہے، جو مطلب بات کا مقصد سمجھاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کلمہ۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ کرسی۔ جب ہم کرسی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بیٹھنے کی چیز ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ جب بات کرسی کی ہو رہی ہے تو کرسی ایک بامعنی لفظ ہے۔ اسی طرح کاٹ، پھر دانہ، روٹی، یہ وہ لفظ ہیں جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں۔ جیسے دانہ کا ہمیں پتہ ہے عقل مند انسان کی بات ہوتی ہے، عقل کی بات ہوتی ہے۔ روٹی ہمیں پتہ ہے کہ کھائی جاتی ہے۔ یعنی ایسا لفظ جس کی کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ اب بات کریں مہمل کی، تو مہمل جو ہے وہ ایسا لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ہم بامعنی لفظ کے ساتھ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم کہہ لیں، جیسے کہ ہم کرسی کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں، کرسی ورسی۔ اب ورسی تو کوئی لفظ نہیں ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم کار، شار اور مطلب جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا نا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مہمل ہے۔ مہمل بے معنی لفظ کو ہم کہتے ہیں مہمل۔ یعنی آج ہم نے پڑھا، آج ہم نے سیکھا کہ اردو گرامر میں جو لفظ کی قسمیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک کون سی؟ کلمہ، دوسری مہمل۔ کلمہ وہ جو بامعنی لفظ ہوتے ہیں، جو بامعنی بات ہوتی ہے، جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، بات کا جس لفظ کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ اور اسی طرح سے بے معنی لفظ کو ہم کہتے ہیں مہمل۔ جیسے عموماً ہم جو مہمل ہوتا ہے نا وہ بے معنی لفظوں میں ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی بامعنی لفظوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کرسی ورسی، کار شار، روٹی ووٹی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے لفظ کی اقسام۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 پڑھا ہے اپنا۔